بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فی الحال میں یہاں سپر پاور کے مقابلے میں سپر پاور بن چکی ہوں۔ میں 40 دنوں کے بعد آ کر دیکھوں گی کہ پالپورٹ نے میری برتری کو قائم رکھا ہے یا نہیں۔ کینی بال نے ایک فوجی افسر کے ذریعے آواز دی، میڈم نیلما، آپ کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارے اکابرین سے گفتگو کرنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب نہیں ملا، خاموشی چھائی رہی۔ پھر پالپورٹ نے فون کے ذریعے کہا، میڈم نیلما جا چکی ہیں، اب میں یہاں سب کچھ ہوں۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم پالپورٹ ہو؟ میڈم نیلما کے 2 ماتحتوں میں سے ایک ماتحت اس وقت پالپورٹ بن کر بول سکتا ہے۔ پالپورٹ نے کہا، اگر میں پالپورٹ نہیں ہوں اور میڈم نیلما نے مجھ سے اتحاد نہیں کیا ہے تو پھر میڈم نیلما کو یا ان کے ماتحتوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرا نام لے کر تمہارے ایک فوجی افسر کو ہلاک کریں اور آئندہ بھی میرے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ایسی ہی تباہی لایا کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر تم پالپورٹ ہو اور تم بڑی قوتیں حاصل کر چکے ہو تو پھر سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ سامنے آ کر ہمیں یقین دلا سکتے ہو۔ تم سمجھتے ہو میں پہلے کی طرح جنگلوں میں یا شہروں میں چھپا رہوں گا اور کبھی سامنے نہیں آؤں گا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں سامنے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وارننگ دے رہا ہوں، اگر میری جان کو نقصان پہنچا تو میڈم نیلما اپنی 40 دنوں کی تپسیا چھوڑ کر چلی آئیں گی۔ پھر تم دونوں کا جو انجام ہوگا اسے دیکھ کر دوسرے ممالک کبھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ اس چیلنج کے بعد تھائی لینڈ کے فوجی افسران اور دوسرے کابرین نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ امریکہ کے وفادار رہیں گے، لیکن پالپورٹ کے مطالبات بھی تسلیم کرتے رہیں گے اور اسے اپنے ملک کا امن و امان خراب کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ امریکی کابرین نے کہا، تھائی لینڈ میں نیلما ہمارے لیے مستقل مسئلہ بنی ہوئی تھی، اب وہ چلی گئی ہے، اس کی جگہ پالپورٹ آ گیا ہے اور اسی نیلما کے تعاون سے آیا ہے، لہٰذا نیلما رہے یا نہ رہے اس کا ایک اعلیٰ کار وہاں موجود رہے گا۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم یہی سمجھیں گے کہ نیلما وہاں دوسری صورت میں موجود ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے ملنے والی ہدایات کے مطابق پارس اسرائیل کے لیے اور پورس ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ پالپورٹ کو 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ثانی کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ پیرس میں یا بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر وہیں سے نیلما کی حیثیت سے خیال خوانی کرتی رہے گی اور مخالفین کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ نیلما تپسیا میں مصروف رہنے کے دوران میں بھی تھائی لینڈ کے معاملات سے غافل نہیں ہے۔ پالپورٹ نے سب کی موجودگی میں کہا تھا کہ اب وہ شہروں اور جنگلوں میں روپوش نہیں رہے گا، آزادی سے منظر عام پر آیا کرے گا۔ اسی نے اس کانفرنس میں سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں دوسرے دن صبح 10 بجے اعلیٰ حاکم کی رہائش گاہ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ وہاں کے اعلیٰ حکام نے امریکی کابرین سے کہا، کل صبح پالپورٹ جب مجھ سے ملنے آئے گا تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم امریکی کابرین اور امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ پالپورٹ جب بھی منظر عام پر آئے اس سے کسی طرح کی دشمنی نہ کی جائے اور اسے نظر انداز کیا جائے۔ اگر کبھی پالپورٹ سے ہمیں نقصان پہنچے گا تو ہم اپنے طور پر اس سے نمٹ لیں گے، لیکن پالپورٹ کو نقصان پہنچا کر نیلما سے دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ دوسرے دن 10 بجے سے پہلے پالپورٹ اپنے دونوں خاص باڈی گارڈز اور اپنے 18 جانبازوں کے ساتھ اعلیٰ حاکم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک بہت ہی مہنگی اور شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس گاڑی کے آگے پیچھے اس کے مسلح جانبازوں کی گاڑیاں تھیں، جیسے کسی بڑے ملک کے سربراہ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایسے ہی پروٹوکول کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گیا۔ اعلیٰ حاکم اور دوسرے کابرین نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جب کوئی ظالم و جابر بے انتہا قوت و اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو دنیا اس کے ظلم و ستم کو بھلا دیتی ہے اور اسے معزز اور باوقار شخصیات کی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھ کر گرم جوشی سے خوش آمدانہ انداز میں اس کا استقبال کرتی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم کسی ظالم و جابر کے دماغ میں نہیں رہتے ہیں۔ ثانی نے اسے گرفتار کیا تھا، اسے غلام بنایا تھا، پھر عارضی طور پر اسے غیر معمولی قوتیں حاصل کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا رکھا تھا اور دوسروں کو دہشت زدہ کیا تھا۔ جب وہ وہاں ان کابرین کے درمیان پہنچا تو ہمارے دونوں سراغ رسانوں نے اس کا دماغ الٹ دیا۔ پالپورٹ نے استقبال کرنے والے اعلیٰ حاکم کو ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے پوچھا، تم سب کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تمام کابرین اس کی اس حرکت سے غصے میں آ گئے۔ ایک نے غصہ ضبط کرنے کے باوجود کہا، یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے ہمارے اعلیٰ حاکم پر ہاتھ اٹھایا ہے تو کیا برا کیا ہے؟ کیا تمہارے حاکم کو تماچا مارنا بری بات ہے؟ تمام اکابرین نے اسے حیرانی سے اور غصے سے دیکھا، لیکن جواباً اس کی پٹائی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک فوجی افسر نے کہا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کو تماچا مارنا اچھی بات ہے؟ اگر اچھی بات نہیں ہے تو اب تک میں نے لاکھوں معصوم بچوں، بے گناہ عورتوں، مردوں، جوانوں اور بوڑھوں
کو قتل کیا ہے۔ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا، آپ میں سے کوئی اسے برا نہیں کہہ رہا ہے، اور چونکہ یہ برا نہیں ہے اسی لیے اتنی محبت سے میرا استقبال کیا جا رہا ہے، مجھے عزت دی جا رہی ہے۔ آپ کو عزت کے جواب میں عزت دینی چاہیے، عزت کے جواب میں ذلت دی جاتی ہے، اور ذلت کے بدلے عزت انعام میں ملتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ مجھے انعام کے طور پر عزت دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی پالپورٹ نے ایک آرمی افسر کے منہ پر گونسا جڑ دیا۔ آرمی افسر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ لاکھوں افراد کا قاتل، دنیا کا بدترین مجرم اس کے منہ پر گونسا مارے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بھی جواباً اس کے منہ پر گونسا رسید کیا تو پالپورٹ گھوم کر لڑکھڑاتا ہوا فرش پر اندھے منہ گر پڑا۔ اس کے دونوں خاص محافظوں اور مسلح جانبازوں نے فوراً ہی اپنی گنیں سیدھی کر لیں اور ان تمام اکابرین کو نشانوں پر رکھ لیا۔ ایک آرمی افسر نے کہا، حماقت نہ کرو، اپنے ماسٹر پالپورٹ کو سمجھاؤ اور ہمیں نشانے پر رکھنے سے پہلے اپنے چاروں طرف دیکھ لو۔ ان کے چاروں طرف تھائی لینڈ کے مسلح فوجی جوان کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب نے پالپورٹ اور اس کے جانبازوں کو نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ ایک آرمی افسر کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے ایک فائر بھی کیا تو پالپورٹ کے ساتھ تم سب کو بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ پالپورٹ نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں کوئی فائر نہ کرے، فائر کرنے سے یہ جوابی فائر کریں گے۔ میں نے اسے ہاتھ سے مارا ہے، اس نے بھی مجھے ہاتھ سے مارا ہے، اب میں پھر اسے لات سے مارتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ مجھے کیسے لات سے مارے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے چھلانگ مار کر اس افسر کے سینے پر ایک لات ماری۔ افسر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا۔ ایسے ہی وقت ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں میں سے ایک فوجی افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس افسر نے اپنا ریوالور نکال کر پالپورٹ کو گولی مار دی۔ گولی پیشانی میں لگی تھی، وہ فرش پر گرتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے مرتے ہی دونوں خاص باڈی گارڈز اور جانثاروں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ ان کا کمانڈر مارا جا چکا تھا اور وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، ایسے میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پالپورٹ جو ایک طویل عرصے سے کمبوڈیا، لاؤس اور تھائی لینڈ میں دہشت طاری کیے ہوئے تھا، لاکھوں انسانوں کا قاتل تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، وہ آخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہاں کے مسلح فوجی جوان اس کے دونوں باڈی گارڈز اور جانثاروں کو وہاں سے قیدی بنا کر لے گئے۔ تمام اکابرین نے اس فوجی افسر سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ پالپورٹ کو گولی مار دی۔ اور کیا کرتا؟ اس نے ہمارے اعلیٰ حاکم پر ہاتھ اٹھایا، فوجی افسروں کی توہین کرنے لگا۔ کیا یہ برداشت ہو سکتا تھا؟ میں تو برداشت نہ کر سکا، لیکن اب کیا ہوگا؟ نیلما کو خبر مل چکی ہوگی، اب وہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پالپورٹ کو گولی ماری ہے۔ ایسے ذلیل کمینے کے ہاتھوں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں نیلما سے سزا پانے کے لیے تیار رہوں۔ ایک حاکم نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے کہ ایسے وقت کوئی بھی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہم میں سے کسی کو مخاطب نہیں کر رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ہمارے دماغوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے امریکی اکابرین سے رابطہ کیا، پھر انہیں بتایا کہ پالپورٹ کس طرح ان سب کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے اس قدر غصہ دلایا تھا کہ ایک فوجی افسر نے اسے گولی مار دی۔ پالپورٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن اب نیلما کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ وہاں سے کہا گیا، تمہارے آرمی افسر کو اس قدر غصے میں آ کر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ کیا ہمارے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے دماغ میں رہتے ہوئے اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا تھا؟ آپ کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہم میں سے کسی کے دماغ میں نہیں ہے۔ تعجب سے کہا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے ایک نہیں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا تھا کہ پالپورٹ آپ کی طرف آ رہا ہے، لہذا ایسے وقت ان تینوں کو آپ تمام اکابرین کے دماغوں میں رہنا چاہیے۔ آپ کے احکامات کے باوجود یہاں کوئی نہیں ہے، آپ ان تینوں کو طلب کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں کہ وہ تینوں وہاں کیوں نہیں ہیں اور کہاں مصروف ہیں۔ امریکی اکابرین میں سے ایک حاکم نے رابطہ ختم کیا، ریسیور رکھا، پھر دوسرے اکابرین سے کہا، آپ لوگوں نے اسپیکر کے ذریعے وہاں کی تمام باتیں سنی ہیں، اب آپ ہی فرمائیں، یہ ہمارے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کیوں نہیں گئے؟ آخر کہاں مصروف ہیں؟ وہاں جتنے اکابرین بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 3 ایسے تھے جو ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں رازدار تھے، اور انہوں نے باقی دوسرے اکابرین کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں مصروف ہیں۔ ان میں سے ایک نے باتیں بناتے ہوئے کہا، لیزی گارڈ میرے دماغ میں بول رہا ہے کہ چین کے معاملات تھائی لینڈ سے زیادہ اہم ہیں، لہذا وہ اچانک ادھر مصروف ہو گئے ہیں، بعد میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتائیں گے۔ کینی بال، لیزی گارڈ اور ڈینی خیالخانی کے ذریعے اپنے ان سراغ رسانوں کے دماغوں میں تھے جو برف پوش پہاڑوں میں افریدی تک پہنچ کر مائکرو فلم حاصل کرنے کی کوششوں میں تھے۔ 3J نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جب پالپورٹ اعلیٰ حکام کی رہائش گاہ میں آئے گا تو وہاں ان اکابرین کے اور اعلیٰ حکام کے دماغوں میں موجود رہیں گے، لیکن اچانک ہی حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ تینوں تھائی لینڈ کے کسی بھی حاکم یا اعلیٰ افسر کے دماغ میں نہ جا سکے۔ ٹرانسفارمر مشین کے جتنے رازدار ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، انہیں خبر ملی کہ جیکی ہنٹر کی بیوی نے فون کے ذریعے آرمی ہیڈ کوارٹر کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا تھا اور یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ اس کا شوہر غائب ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جیکی ہنٹر کی بیوی کے دماغ میں پہنچ گئے تھے اور اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہے تھے
جیکی ہنٹر ٹرانسفارمر مشین کے پاس آیا تھا۔ اس وقت اس کی طبیعت ناساز تھی۔ وہ بار بار ٹوائلٹ جا رہا تھا، پھر کسی حد تک طبیعت سنبھلنے کے بعد بستر پر سو گیا تھا، لیکن صبح اٹھ کر پتہ چلا کہ وہ بیوی بچوں سے کچھ کہے سنے بغیر بنگلے کے باہر گیا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈز میں سے بھی کسی کو ساتھ نہیں لیا تھا اور تنہا کار ڈرائیو کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ صبح سے شام ہو چکی ہے۔ اس نے فون کے ذریعے بھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں مصروف ہے۔ ان سب نے خیال خوانی کی پروازیں کی۔ اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن خیال خوانی کی لہریں وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے لب و لہجے کو بدل دیا ہے، اور یہ بات ان سب کے لیے بہت ہی تشویشناک تھی۔ اگر وہ کہیں اپنی مرضی سے چلا جاتا، کہیں گم ہو جاتا، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا، کہیں مر جاتا تو اطمینان ہوتا۔ اب تو یہ سوچ کر اطمینان غارت ہو گیا تھا کہ کسی نے اسے ٹریپ کیا ہے، اس پر ترمیمی عمل کیا ہے، اس کے لب و لہجے کو بدل کر اس کے دماغ کو مکفل کر دیا ہے۔ اب ٹرانسفارمر مشین کے جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے رازدار تھے، وہ اپنے ساتھی جیکی ہنٹر تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ ٹرانسفارمر مشین کا راز کھل گیا تھا۔ جس نے بھی اسے ٹریپ کیا تھا اور اس پر ترمیمی عمل کیا تھا، اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ 12 امریکیوں نے بڑی رازداری سے ایک نئی ٹرانسفارمر مشین تیار کرائی ہے اور اسے ایک خفیہ اڈے میں چھپا کر رکھا ہے۔ وہ سب فوراً ہی اس ٹرانسفارمر مشین کو وہاں سے کسی دوسرے خفیہ اڈے میں منتقل کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مشین کو تیار کرنے والے 2 ماہر تھے، جن میں سے ایک وائز مین تھا۔ جیکی ہنٹر کو اغوا کیا جا چکا تھا، اب وائز مین ہی صرف ایک رازدار باقی رہ گیا تھا۔ وہ دوسرے رازدار ساتھیوں کے ساتھ اس مشین کے ایک ایک حصے کو کھول کر لکڑی کی مضبوط پیٹیوں میں پیک کرنے لگا۔ اب وہی ایک ماہر ان کے پاس رہ گیا تھا جو اس مشین کو کھول سکتا تھا اور دوبارہ اسے جوڑ سکتا تھا۔ 3J نے کینی بال، لیزی گارڈ اور ڈینی سے کہا، تم تینوں امریکہ میں ہو، لہذا دماغی طور پر وہیں حاضر رہو اور ٹرانسفارمر مشین کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ ہم 3J ان برف پوش پہاڑیوں میں اپنے سراغ رسانوں کے ساتھ رہ کر اس مائکرو فلم کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اس ٹرانسفارمر مشین کے پہلے 12 رازدار تھے، اب جیکی ہنٹر کم ہو گیا تھا، ان کی تعداد 11 رہ گئی تھی۔ وہ 11 میں سے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے 3J باقی 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے درپردہ الگ تھے۔ انہوں نے ان سب پر ترمیمی عمل کیا ہوا تھا اور ان سب کو اپنا فرما بردار بنا رکھا تھا۔ 3J نے برف پوش پہاڑیوں کی طرف جانے سے پہلے آپس میں مشورے کیے۔ وہ تینوں ہم مزاج اور ہم خیال تھے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی احساس کمتری کے بغیر ایک دوسرے کے سامنے جھک جاتے تھے اور ایک دوسرے کی باتیں تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اب ذرا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے تو ایسے وقت جے سامو اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں رہتا تھا۔ جب سے اس کی مونا اس سے جدا ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غائب ہوئی تھی، تب سے وہ ذہنی طور پر الجھا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا تھا کہ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ جو مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا پچھلے دنوں اسے ٹریپ کرتا رہا تھا، اس نے اسے کہاں لے جا کر رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ جے سامو کے بارے میں ضروری تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی، فی الحال وہ خیال خوانی نہیں کر رہا تھا۔ جے کافو اور جے فلو نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں خود ہی یہ مشورے کرتے تھے اور خیال خوانی میں مصروف رہ کر اپنے فرائض انجام دیتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی جے فلو نے کہا، یار کافو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کس نے جیکی ہنٹر کو اغوا کیا ہوگا؟ اور جس نے بھی کیا ہوگا کیا سوچ کر کیا ہوگا؟ کیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے ہمارے لیے ٹرانسفارمر مشین تیار کی ہے؟ یہ واقعی بہت گہری اور ناسمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کسی کو کیسے معلوم ہو گیا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بیوی اور بچوں کے ذریعے کسی نے معلومات حاصل کی ہیں۔ ہم اس کے بیوی اور بچوں کے دماغ کو ٹٹول کر معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے، لیکن ابھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے بھی ہماری ٹرانسفارمر مشین کے بارے میں معلوم کیا ہے، وہ آئندہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ ہم اسے کسی دوسرے اڈے میں کہاں چھپا رہے ہیں۔ وہ اس مشین کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، دشمن سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں ٹرانسفارمر مشین سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ابھی 5 اکابرین، ایک وائز مین اور 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے لیزی گارڈ اور کینی بال ہمارے محکوم ہیں، یعنی 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے زیر اثر ہیں اور ہم انہیں ہمیشہ اپنے زیر اثر رکھنے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک مضبوط ٹیم ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت وہ ٹرانسفارمر مشین کسی گہری سازش کے تحت ناکارہ بنا دی جائے۔ ہم نے دن رات کی محنت سے اسے تیار کرایا ہے، ہماری ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ تم بڑی دانشمندی سے سوچ رہے ہو، اب ہمیں پہلی فرصت میں اپنے زیر اثر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بڑھاتے رہنا چاہیے۔
बर्फ पोश पहाड़ियों में 6 अमेरिकी सुराग रसां थे, जिनमें से एक हलाक हो चुका था। वहाँ 5 रह गए हैं। अगर तुम तनहा इनके दिमागों में जाते रहो और इनकी मदद करते रहो तो मैं फारिग रहकर ऐसे ज़हीन, बासलाहियत और सेहतमंद अफराद का इंतखाब करता हूँ जिन्हें हम टेलीपैथी सिखाकर अपने ज़ेर असर बनाकर रख सकें। वो माइक्रोफिल्म अमेरिकी काबरीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारे लिए इस वक्त ट्रांसफार्मर मशीन से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा तुम फारिग रहकर बेहतरीन अफराद का इंतखाब करो। मैं इन 5 सुराग रसानों के दिमागों में बारी बारी जाता रहूंगा और इनकी मदद करता रहूंगा। वैसे ये सामू बिल्कुल ही गायब दिमाग नहीं रहता है और हमेशा जहनी तौर पर उलझा नहीं रहता है। मैं इसे समझाता हूँ और अपने साथ ख्यालख्वानी करने के लिए राजी करता हूँ। वो मेरे साथ इन बर्फ पोश पहाड़ियों में जाएगा। इस फैसले के मुताबिक जे फ्लो ख्यालख्वानी के जरिए ऐसे जहीन, सेहतमंद और बासलाहियत अफराद को ट्रैप करने चला गया जो आइंदा इनके लिए वफादार टेलीपैथी जानने वाले साबित हो सकते थे। जे फ्लो ने ख्यालख्वानी के जरिए जे सामू के पास आकर कहा, यार सामू, हमें तुम्हारे तावन की जरूरत है। सामू ने कहा, ये गैरों की तरह मुझसे तावन क्यों चाहते हो? क्या ये समझ रहे हो कि मैं तुम दोनों से दूर हो रहा हूँ या हो चुका हूँ? ऐसी बात नहीं है। तुम मोना की वजह से जहनी तौर पर बहुत उलझे रहते हो। किसी अहम मामले में हमारे साथ ख्यालख्वानी करोगे तो जहनी उलझनों के बायस कोई गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ठीक है कि मोना की खातिर परेशान रहता हूँ, इसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन जब ख्यालख्वानी में मसरूफ रहूंगा तो इस वक्त तक मोना के ख्यालों से दूर रहूंगा। मैं यही चाहता हूँ। फिर आओ मेरे साथ बर्फ पोश पहाड़ियों की तरफ चलो। वहाँ 5 अमेरिकी सुराग रसां हैं। वो दलेर अफरीदी से माइक्रोफिल्म हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें इनकी मदद करना है। जे सामू ख्यालख्वानी के जरिए अपने साथी जेफलो के दिमाग में रहकर इन 5 सुराग रसानों के दिमागों में पहुंचने लगा। इन दिनों जे सामू के साथ ये मसला था कि पहले की तरह खाता पीता नहीं था। खाने के दौरान में मोना के बारे में सोचता तो खाना छोड़ देता था। सोने का मौका मिले तो कोई भी टेलीपैथी जानने वाला दिमाग को हदायत देकर सो जाता था। ख्वाह कैसी ही परेशानी हो, दिमाग को हदायत देने के बाद वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और वक्ती तौर पर 4-6 घंटे की नींद आ जाती है। जे सामू को भी यही करना चाहिए था, लेकिन सोने का मौका मिलता तो वो अपने दिमाग को हदायत नहीं देता था, बल्कि मोना के ख्याल में डूबा रहता था और इसके बारे में तरह तरह से सोचता रहता था। जे काफू और जे फ्लो ने इससे कहा था, जब तुम मामूल के मुताबिक खाते पीते नहीं हो, सोते जागते नहीं हो, तो तुम्हें जिम्मेदार मामलात में ख्यालख्वानी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। जे सामू ने कहा, मैं अहम मामलात में ख्यालख्वानी कर सकता हूँ क्योंकि अब नॉर्मल नहीं हूँ। पूरे होशो-हवास में रहकर अपने फ़राइज़ अदा कर सकता हूँ। जे फ्लो ने कहा, सामू, तुम खुद अपनी हालत समझ नहीं पा रहे हो। हम तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारे हालात मालूम करते हैं और अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। यार, मेरे लिए कब तक अफसोस करोगे? मोना तो मुझे जिंदगी भर का गम दे गई है। ऐसी बात ना करो। मुझे देखो, मैंने हेलोरिटा की अब्दी जुदाई को कैसे बर्दाश्त किया है। मैं भी इसे दिलो जान से चाहता था, इसका दीवाना था, मगर अब सब्र आ गया है। तुम्हारे और मेरे मामलात में बड़ा फर्क है। तुम्हें इसलिए सब्र आ गया है कि हेलोरिटा अब इस दुनिया में नहीं रही है। कानून कुदरत के मुताबिक ये तय है कि अब वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरी मोना इस दुनिया में मौजूद है, जिंदा है। सलामत है या नहीं, ये फिक्र मुझे खाई जाती है। मैं टेलीपैथी की सलाहियत रखते हुए भी इसके किसी काम ना आ सका और ना ही अब इसके किसी काम आ सकता हूँ। इसका कोई पता ठिकाना मालूम ही नहीं हो रहा। जे काफू ने कहा, अभी तुमने ये कहा है कि मोना तुम्हें जिंदगी भर का गम दे गई है। पहले हम तीनों के दरमियान ऐसा कोई गम या इसका रोग नहीं था। हम ठोस हकायक की बुनियादों पर सोचते थे, फैसले करते थे और कामयाबी से जिंदगी गुजारते थे। अब भी हम कामयाब हैं, लेकिन आइंदा कामयाबी की जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि अब तक हम सिर्फ 3 थे। 3 के अलावा किसी चौथे को हमने अपने दरमियान नहीं आने दिया, लेकिन एक चौथी मोना लापता होने के बावजूद तुम्हारे आवाज पर छाई रहेगी। तुम ही अकल से जवाब दो, क्या तुमने खुद को मोना की खातिर हमसे एक जरा अलग किया है या नहीं? मेरे एक जरा अलग होने से तुम लोगों को क्या नुकसान पहुंच रहा है? तुम्हारी गायब दिमागी, तुम्हारी जहनी उलझन किसी वक्त भी दुश्मन को तुम्हारे दिमाग में आने का मौका दे सकती है। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? जेफ्लो ने कहा, यह तो हमारी दानिशमंदी है कि हम शुरू से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहकर ख्यालख्वानी के जरिए राब्ता रखते हैं। अगर तुम हमारे साथ रहते तो अब तक दुश्मन तुम्हारे जरिए हमारे दिमागों तक भी पहुंच चुके होते। तुम ये कहना चाहते हो कि दुश्मन मेरे दिमाग तक पहुंचे हुए हैं और तुम दोनों तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस हद तक यकीन है कि कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग में पहुंचा हुआ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि दुश्मन चालाकी से दूर ही दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और इस ताक में है कि हम कभी किसी जरूरत से एक जगह मुलाकात करने के लिए जमा हो तो वो हम पर हमला करें। जेफ्लो ने कहा, हमें लाइल्मी में नुकसान उठाने से पहले इन पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। हम पहले जिस तरह दानिशमंदाना तरीकों पर अमल करते हुए दुश्मनों से महफूज रहते आए हैं, इन्हीं
طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تینوں دوست ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں مانتے آئے ہیں۔ اسی طرح جے سامو کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ ان کی بات مان لیتا تھا، لیکن پھر مونا کا خیال اس کے دل و دماغ پر غالب آ جاتا تھا۔ عورت کا جادو جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر اس دیوانے کا کوئی علاج نہیں رہتا۔ جے کافو ضد کا پکا تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ اپنے دوست کے دماغ سے مونا کی طلب کو ختم کر کے رہے گا۔ اس نے 2 دن پہلے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی تھی، وہ حسن و جمال میں مونا سے کسی طرح کم نہیں تھی، اپنے اندر بڑی کشش رکھتی تھی۔ جے کافو نے اسے ٹریپ کیا تھا، ایک رات پہلے اس کی نیند کے دوران اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اس کے خواب میں سامو کا ناک نقشہ پیش کیا تھا، اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ یہ آئیڈیل اس سے ملنے والا ہے، جب بھی وہ سامنے آئے گا تو وہ اسے بڑی محبت سے اپنی طرف مائل کرے گی۔ وہ تینوں دوست ہر اتوار کو عبادت کے لیے چرچ جایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد ایک چرچ ایسی جگہ تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب مونا کے جانے کے بعد سامو ذہنی انتشار میں مبتلا ہوا تھا، تب سے جے کافو اور جے فلو دوسرے چرچ میں جانے لگے تھے۔ پہلے چرچ میں سامو بدستور جاتا رہتا تھا۔ جے کافو نے جس لڑکی کو ٹریپ کیا تھا اس کا مختصر سا نام بینی تھا۔ اس نے بینی کے دماغ میں یہ بات بھی نقش کی تھی کہ وہ اگلے اتوار اسی چرچ میں عبادت کے لیے جائے گی تو وہاں اسے اس کا آئیڈیل ضرور ملے گا۔ جے کافو نے اپنے دیوانے ساتھی کے علاج کے لیے ایک نسخہ لکھ دیا تھا۔ اس نسخے کے مطابق اگلے اتوار کو چرچ میں اس کے لیے دوا پہنچنے والی تھی۔